لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله چھوڑ دیا جائے اور کسی کی تکلیف کو ضروری قرار نہ دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جیسے کہ عمومی طور پر لوگوں کا مزاج ہے عمومی طور پر کہ جہاں آدمی کو سہولت نظر آتی ہے آدمی اس طرح چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر خواہشات نفسانی کا دخل اس میں ہو جائے گا. پھر جہاں آدمی کو سہولت کی بات ملے گی آدمی اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گا. جیسے مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو ہاتھ لگا دے چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو یا کوئی محرم عورت یا کوئی محرم یا غیر محرم عورت تو کسی مرد کو ہاتھ لگا دے اگر وہ باوضو ہے تو اس کا وضو ٹوٹنا شمار ہوگا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہمارے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک کسی وضو نہیں ٹوٹتا لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس پر ان کے دلائل ہیں احادیث ہیں. ذرا بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات سمجھنے کی ہے توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ بات سننے آئی. تو اب اس مسئلے کو دیکھا جائے تو کتنا مشکل مسئلہ نظر آتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے ہمارے نزدیک یہ مسئلہ نہیں اگرچہ. اسی طرح خون کا بہنا اگر کسی آدمی کو کہیں چوٹ لگی ہے فرض کریں اس کا خون بہنا شروع ہوا ہے اگر اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی سرک گیا ہے تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے نزدیک اس کا وضو ٹوٹنا شمار ہوگا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا بھی خون بہ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب اگر یہ آدمی جہاں اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ حدیث پہ عمل کرو اب یہ اپنی خواہشات نفسانی پہ عمل کرتے ہوئے کیا کرے گا. ایک مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا لے گا کہ جہاں خون بہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس مسئلے کو لے لے گا. اور عورت کے چھونے کے مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ لے لے گا اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس کے نفسانی خواہشات بڑھتے چلے جائیں گی اور پھر یہ ایسا ہے کہ حفاظت فرمائے کہ دین کے اندر اپنی مرضی کر چلے جائے. یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. اس لیے ضروری قرار دیا گیا اس کو واجب قرار دیا کہ بھی کسی ایک امام کی تقلید لازمی کرے ایک ہر مسئلے کے اندر تاکہ خواہشات نفسانی کے اس میں دخل نہ ہو سکے. تو اسی بنا پر ائمہ مجتہدین کا جو مسئلہ ہے وہ فاسألوا اہل الذکر اس آیت کی بنا پر ہے کہ آپ اہل علم سے پوچھئے ان کنتم لا تعلمون اگر آپ نہیں جانتے. تو عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے یعنی جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں احناف کے مقلدین ہیں تو یہ نہیں کہ آدمی اپنی مرضی سے کسی کو متعین کرنا شروع کر دے کہ اس سے کیا ہوگا کہ نفسانی خواہشات کا دخل ہوگا اور پھر اس کی وجہ سے دین سے باہر نکلنے میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے شیطان ایسا راستہ دکھائے گا کہ دین سے باہر نکل جائے.